ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے پڑھنا شروع کریں گے آج ہم۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو تم سب خرچ کرو، من طیباتی اچھی چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا۔ کسبتم لفظ جو ہے وہ ہم نے کسب حلال سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ہمارے پاس بلو ورڈز ہیں اور بلیک ہیں جو ہم روٹین میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ریپیٹڈ ورڈز ہیں اور اردو والے ورڈز ہیں سارے۔ طیباتی، طیب پاکیزہ کو کہتے ہیں، یعنی یہ اس بات کی ترغیب دی گئی اس آیت میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اچھی چیزوں میں سے جو تم نے کمایا، یعنی جو تم نے اپنے کسب حلال سے کمایا، ومما اور اس سے جو اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور تم سب قصد کرو، الخبیثہ ردی چیز کا، منہ اس سے، تنفقون تم سب خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذی اور نہیں ہو تم خود اسے لینے والے، الا ان تغمزوا مگر یہ کہ تم سب چشم پوشی کر لو، فیہ اس بارے میں، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غنی کہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ، حمیدم تعریف والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تعریف والا ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ الشیطان شیطان، یعدکم تمہیں ڈراتا ہے، الفقرہ مفلسی سے، ویامرکم اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرت کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلاً اور فضل کا، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا، علیم جاننے والا۔ پہلے ہم اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں، میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اخرجنا خروج، خارج، مخرج اور اخراج سے ہے۔ الارضی ارض و سما، اراضی و کرہ ارض۔ تنفقون نان و نفقہ، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بولتے ہیں۔ بیاخذی اخذ، ماخوذ اور مواخذہ۔ الا ماشاء اللہ، الا قلیل۔ علمو علم، عالم معلوم، معلومات اور تعلیم۔ حمیدم حمد و ثنا، حمد باری تعالیٰ، حامد اور محمود کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں لفظ۔ یامرکم امر، عامر، معمور اور امارات، بالفحشاء فحش، فحاشی و عریانی، یعدکم وعدہ، وعید اور میعاد، مغفرت اور استغفار، واسع وسعت، وسیع اور توسیع کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارا لفظ۔ ترجمہ دیکھیے، اس سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، اور نہ تم قصد کرو ردی چیز کا، اس سے جو تم خرچ کرتے ہو انہیں خرچ کرتے ہو، اور نہیں ہو تم خود اس کو لینے والے، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو اس بارے میں، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنی طرف سے، اور اللہ اور فضل ہے اپنے طرف سے، اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ ہاں جی، ان آیات میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ریڈ کلر کے ورڈز کون کون سے یوز ہوئے ہمارے، جو کہ اسپیسیفک عربک کے ورڈز ہیں۔ تیممو تم قصد کرو، تغمزو تم چشم پوشی کرو، یعدو ڈراتا ہے۔ یہی تین لفظ ہیں جو ہم نے اسپیسیفک عربک کے یاد کرنے ہیں، باقی ہمارے پاس بلو اور بلیک ورڈز ہیں۔ اب اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو اللہ کے نام میں جو تم طیب پاکیزہ کماتے ہو، من رزق حلال طیب، چاہے وہ معیشت سے ہے، چاہے وہ زراعت سے ہے، جس بھی شعبے سے ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ طیب اور پاکیزہ ہونا چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اناج اگایا۔ اور یہ جو خرچ کرنا ہے یہ نفلی خرچ نہیں ہے، یہاں پر مراد فرضی خرچ ہے، مین زکوٰۃ، یعنی مال کا 40واں حصہ جو بھی ہمارے پاس مال ہے اور اس کی اماؤنٹ اتنی ہو چکی ہے کہ اس پہ فرض آیت جو زکوٰۃ ہے اس پہ فرض ہو چکی ہے، تو اس میں مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا، اس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ اس میں کمائی کی بات ہوئی پہلے، اب ہمارے پاس زمین کی جو بات ہے کہ جو زمین نکالے، اس سے مراد وہ عشر ہے، اور عشر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں مال کا وہ حصہ ہم نے دینا ہے جو کہ اگر وہ زمین بارانی ہے
مین آسمان سے آنے والی بارش سے سیراب ہوتی ہے، اس پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا تو 10% عشر ہوگا، اور اگر زمین پہ نہری پانی استعمال ہوتا ہے تو 20% ہوگا۔ یعنی اسے جو ہم نے تم نکالا زمین کے لیے، اور کسد کرو اس چیز کا۔ اچھا، اس کے بعد ہے تم نہ کسد کرو ردی چیز کا، اس سے جو تم خرچ کرتے ہو، یعنی جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ ایسی چیز نہ ہو جسے تم بیکار سمجھتے ہو، ردی سمجھتے ہو، جسے تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو۔ ہمارا عام طور پہ علم یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ چیز خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہوئے وہ چیز دیتے ہیں جو کہ ہمیں ناپسند ہوتی ہے، ہم غربا کو اپنے استعمال شدہ چیزیں دیتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم نہ کسد کرو ردی چیز کا، اس سے جو تم خرچ کرتے ہو، اور نہیں ہو تم خود اس کو لینے والے، یعنی تم خود اس کو استعمال کرنے والے نہیں ہو، تم خود اسے پسند نہیں کرتے ہو، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو، یعنی تم اس سے آنکھیں چرا لو، یہ اس سے مراد ہے۔ اور جان لو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے، یعنی جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ ہم اس طرح کی دے رہے ہیں اور اپنے لیے ہم کیا پسند کر رہے ہیں۔ تو یہ اس سے مراد یہی ہے کہ ہمیں جو چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے وہ بھی ہم نے ویسی ہی دینی ہے جیسے کہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اچھا، وہ اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنے سے ڈرتے کیوں؟ شیطان تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم اس لیے خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، زکوٰۃ دو گے، صدقات دو گے، تمہارے پاس مال کم ہو جائے گا تو تم کس طرح سے اپنا خرچ پورا کرو گے، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور بے حیائی کے کاموں کا بھی دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں صدقات اور زکوٰۃ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا اپنی طرف سے، اور فضل کا، اور بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا بھی ہے، وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اللہ سے زیادہ وسعت والا، وسیع رزق دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے دلوں میں کیا چیز پوشیدہ ہے۔